اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور نئے سال کو کہہ کر کے جو خرافات واہیات اور بغیرتی اور جو فحاشی بدماشی اور عیاشی ہوتی ہے، اللہ کی پناہ۔ اس لیے کہ انگریزی سال یہ جو مشہور ہوا ہے، نہ وہ سال انگریزوں کا ہے، نہ وہ سال انگریزوں نے بنایا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشمس والقمر بحسبان۔ بھائیو، دو پیغام اس ویڈیو میں دینے ہیں۔ کیا اس انگریزی سال یعنی جو سورج کے اعتبار سے سال اور تاریخیں گنی جاتی ہیں اور متعین ہے، کیا اس سال کی اسلام میں کوئی اہمیت ہے؟ کیا محرم سے جو سال شروع ہوتا ہے صرف وہی اسلامی ہے؟ اور دوسرے، ہم نیا سال کیوں منائیں، کیوں نہ منائیں؟ یہ دو بڑے اہم پیغام ہیں۔ ویڈیو کو آگے مت کیجیے گا، ضرور دیکھیے گا تھوڑا سا وقت نکال کر کے اللہ کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ نے سورہ رحمان کے اندر ایک آیت ہے، الشمس والقمر بحسبان، کہ چاند اور سورج دونوں کے ذریعے تاریخ، مہینے اور سال کا حساب معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس آیت سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ چاند اور سورج دونوں اللہ کے ہیں اور دونوں ہی سال اللہ کے ہیں، اور پرانے زمانے سے دونوں ہی تاریخوں کا، دونوں ہی چیزوں کا اعتبار کیا جاتا رہا ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے، اسلام نے آ کر جو قمری یعنی اسلامی سال جس کو کہتے ہیں، جو محرم سے شروع ہوتا ہے، اس کو آ کر ترجیح دی ہے، اور کچھ چیزوں میں چاند کی تاریخ کو ضروری قرار دیا ہے، جیسے عدت وغیرہ کے موقع پر، یا اسی طرح حج، زکوٰۃ، عید الاضحیٰ اور عید الفطر اور روزے وغیرہ، کہ ان کا جو حساب ہے وہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا کوئی بھی کام سورج کے حساب سے اور انگریزی سال سے نہیں شروع کر سکتے ہیں۔ کر سکتے ہیں بالکل، اپنا حساب کتاب، دنیاوی کام کاج آپ انگریزی سال اور انگریزی تاریخ کے حساب سے رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کہ انگریزی سال یہ جو مشہور ہوا ہے، نہ وہ سال انگریزوں کا ہے، نہ وہ سال انگریزوں نے بنایا ہے۔ اردو کے اعتبار سے شمسی سال انگریزی سال کو کہا جاتا ہے، تو وہ انگریزی نہیں، اصل شمسی سال ہے، یعنی اس کی تاریخ کا اور وقت کا جو اندازہ لگایا جاتا ہے وہ سورج کے اعتبار سے لگایا جاتا ہے، اس لیے اس کو شمسی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جس کو ہم اسلامی بھی کہتے ہیں، وہ چاند کے اعتبار سے اس کی تاریخوں کا حساب لگایا جاتا ہے، وقت کا سارا، تو اس کو قمری سال کہا جاتا ہے۔ وہ انگریزی سال نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اس کو انگریزوں نے آ کے کریٹ کیا ہو، بنایا ہو، اور اس کا سارا حساب کتاب انگریزوں نے لگا کر کے اس کو ایک ترتیب دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا سورج بنایا ہوا ہے، اور اللہ نے سارا وقت متعین کیا ہے۔ آپ اپنا حساب چاند سے لگائیں، سورج سے لگائیں، اور اسی آیت سے الشمس والقمر بحسبان اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ دونوں وقت اللہ کے ہیں۔ البتہ جو یہ انگریزی سال ہے اور جو سورج کے اعتبار سے تاریخیں ہیں، شمسی جو سال ہے، اس پر خرافات بہت زیادہ ہونے لگی، اور خاص کر نیو جنریشن جو ہے مسلمانوں کی، اور ہمارے نوجوان بھائی اور امت مسلمہ کے غیرت مند بچے بچیاں اس نئے سال کے موقع پر جو خرافاتیں کرتے ہیں اور جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دکھاتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور نئے سال کو کہہ کر کے جو خرافات واہیات اور بغیرتی اور جو فحاشی بدماشی اور عیاشی ہوتی ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی قسم، سال کا بدلنا اس لیے نہیں تھا کہ آپ خوشیاں منائیے، آپ اس پر خوشیاں منائیں اور خوشیوں کا اظہار کریں، اور اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی زمین کو اس کی بغاوت سے بھر دیں، اس لیے نہیں تھا، بلکہ سال کے جانے پر، دن کے جانے پر غم کیا جاتا ہے، خوشیاں نہیں منائی جاتی کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے، میں نے اس سال بھی کچھ نہ کیا، کاش میں اس سال تو کچھ کر لیتا۔ آپ دیکھیں محرم جو ہے، محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور غم کا مہینہ، یہ واقعہ کسی اور مہینے میں بھی پیش آ سکتا تھا، لیکن اس مہینے میں کیوں آیا؟ اس لیے آیا تاکہ امت مسلمہ کو ایک پیغام دیا جا سکے کہ دیکھو، نئے سال کی شروعات خوشی سے نہیں، غم کے ساتھ کرنا، رو کر کے کرنا،
اور اللہ سے معافی تلافی توبہ اور استغفار کے ساتھ نئے سال کا آغاز کرنا کہ میرے مولا مجھ سے جتنے گناہ پچھلے سال ہوئے میں ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ سال تیری فرما برداری میں گزاروں گا، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق گزاروں گا۔ اللہ کے واسطے امت کے بچے بچیوں، تمہیں اپنے نبی کا واسطہ، تمہیں تمہارے نبی محمد الرسول اللہ کا واسطہ، تمہیں غیرت مند حضرت عثمان کا واسطہ، تمہیں تمہاری امی عائشہ اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کا واسطہ، اللہ کے واسطے نیا سال نہ منائے۔ نئے سال کے چکر میں اور نئے سال کے موقع پر کوئی خرافات ایسی نہ کریں جس سے آپ کا رب آپ سے ناراض ہو۔ سوچو تو صحیح، اس رات میں آپ اپنے شہر چھوڑ کر، اپنے گھر چھوڑ کر ہوٹلوں میں جا رہے ہیں، گھومنے کی جگہوں پر جا رہے ہیں اور وہاں پر نئے سال منائے جا رہے ہیں۔ اگر موت آ گئی کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اگر اللہ نے بلا لیا، دل کا دورہ پڑ گیا، جاتے ہوئے یا آتے ہوئے اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا، جاتے ہوئے یا آتے ہوئے لڑائی ہوئی اور کسی نے مار دیا، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، موت کبھی بھی آ کے گلا پکڑ سکتی ہے۔ اگر اس حال میں موت آ گئی تو میرے بھائیوں، نوجوانوں، امت مسلمہ کے دھڑکتے دلوں اور پاسبانوں، مجھے بتاؤ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیا جواب دیں گے اس کے رسول کو کہ ہم تیری بغاوت کر کر کے ہم تیرے پاس آئے، تیرے نبی کا دل دکھا کے تیرے پاس آئے؟ میں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے خود بھی رکے، دوسروں کو بھی روکے۔ نئے سال کے موقع پر کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کا رب آپ سے ناراض ہو جائے، آپ کے نبی کی روح چھلنی ہو جائے اور آپ کے نبی کی روح کو تکلیف پہنچے اور آپ کے نبی قیامت کے دن غمگین ہو اور غمزدہ ہو یا شرمندہ ہو۔ کوئی ایسا کام نئے سال کے موقع پر اللہ کے واسطے نہ کرے، خود بھی رکیں، دوسروں کو بھی روکیں۔ اور ہاں، یہ جو چل رہا ہے نا کہ جو خوشی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ خوشیاں منائی جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اسلام خرافات میں نہیں لگاتا ہے، اسلام تو ایک عظیم مقصد کے لیے آیا ہے، ایک عظیم الشان مقصد زندگی کا ہمیں دیا ہے کہ اس مقصد کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں۔ تو اس لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ نہ ہم نیا سال منائیں گے اور نہ کسی کو انشاءاللہ منانے دیں گے، پیار سے سمجھائیں گے، دوسروں تک بات کو پہنچائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔